تو پچھلے امام صاحب کو جو ہے ہم 5,000 دیتے تھے، یہ آپ کا جو ہے 5500 دے دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے ناظرین، آج آپ کو ویڈیو کو پورا سننا ہے اور ذہن لگا کر کے سننا ہے۔ کس طرح کی خرافات ہماری عوام میں مشہور ہو چکی ہیں، لوگوں کے ذہن کیسے بن چکے ہیں۔ میں جو آج ویڈیو میرا بنانے کا مقصد ہے وہ کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا نہیں، بلکہ میں ایک امام جو ہوا کرتا ہے، جو لوگوں کو مسجد میں رہ کر کے دین کی تبلیغ کیا کرتا ہے، مسجد میں رہ کر کے لوگوں کے بچوں کو پڑھاتا ہے، محلے کی بستی کے بچوں کو پڑھاتا ہے، ایک امام جو مسجد میں رہتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، 24 گھنٹے ڈیوٹی دیا کرتا ہے۔ دیکھیے، جو امام آپ کی خدمت کر رہا ہے، 5 وقت جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہو، جو آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم دے رہا ہے، جو آپ کے گھر جا کر کے فاتحہ لگا رہا ہے، جو آپ کے گھر جا کر کے قرآن مجید کی اپنے بچوں سے تلاوت کرا رہا ہے، جو آپ کو گھر جا کر کے اگر کسی کی طبیعت علیل ہے تو اس کے شفا کے لیے دعا کر رہا ہے، آپ کے گھر جا کر کے آپ کے بیمار کو دم کر کے آ رہا ہے، رات کے اگر 12 بجے بھی کسی نے کال کی کہ فلاں کو جو ہے تکلیف ہو رہی ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے، دقت ہے، تو آ کر کے آپ پانی پڑھ کر کے دے دیجئے یا دم کر دیجئے، تو وہ رات کو 12 بجے اپنی نیند کو قربان کر کے آپ کے لیے آپ کے گھر جا رہا ہے۔ اسی امام کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگ اس امام کو دے کیا رہے ہیں؟ بڑی شرم و حیا کی بات ہے یہ، جو امام آپ کو پورے سال کے اگر دنوں کو اٹھا کر کے دیکھا جائے تو 365 دن ہوا کرتے ہیں، 365 دن کا بایو ڈیٹا اگر اٹھا کر کے دیکھا جائے تو آپ 365 دن میں صرف 20 کلو اناج آپ امام کو ان تمام چیزوں کے دے رہے ہیں۔ کیا ایک امام کی قیمت اتنی کم ہو گئی؟ کیا ایک امام کی قیمت اتنی کم ہو گئی کہ ایک امام کو صرف سال میں 20 کلو اناج ہم دیں گے؟ وہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی ہوگی کہ 20 کلو اناج کا مطلب کیا ہے؟ 20 کلو اناج کا مطلب یہ ہے کہ جب گیہوں کی فصل آتی ہے تو نکاح پر مقرر کر دیا جاتا ہے کہ 10 کلو نکاح پر 10 کلو گیہوں دینے ہیں۔ اسی طرح جب دھان کی فصل آتی ہے تو پھر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ 10 کلو ہر نکاح پر امام صاحب کو دھان پہنچا دیے جائیں۔ کتنے شرم و حیا کی بات ہے! ارے ایک امام جو آپ کی خدمت میں ہر وقت میں لگا ہوا ہے، کیا صرف آپ اس کے پیچھے 10 کلو اناج میں 365 دن نماز پڑھیں گے؟ کتنی شرم و حیا کی بات ہے یہ! ایک امام جو 365 دن آپ کی خدمت کرتا ہے، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اس کی، جس کی ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہوا کرتی ہے۔ ارے میں کہتا ہوں ایک ماسٹر کی ڈیوٹی 4 سے 5 گھنٹے کی ہوا کرتی ہے، لیکن اگر اس کی سیلری کی بات کی جائے تو ایک ماسٹر کی سیلری بھی اتنی اچھی خاصی ہوتی ہے کہ اس کو 25 سے 30 ہزار روپے ماہانہ اس کو کالج سے مل جایا کرتے ہیں۔ لیکن ایک امام جو دین کی تعلیم دے رہا ہے، وہ اے فور ایپل، بی فور ڈی فور کتے کی آپ کو جو ہے تعلیم نہیں دے رہا، بلکہ الف سے اللہ، بسم اللہ، اعوذ باللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، بچوں کو وضو کیسا کرایا جائے، پڑھنا، تمہارے بچوں کو وہ نماز پڑھنا سکھا رہا ہے۔ یعنی جو اللہ کے نام کی تعلیم دے رہا ہے، جو دین اسلام کی تعلیم تم کو دے رہا ہے، اس کی اہمیت اتنی کم ہو گئی کہ 365 دن میں اگر گلے کو چھوڑ کر کے اگر پیسے تنخواہ کی بات کی جائے تو 365 دن کا اگر حساب لگایا جائے سال کا، تو سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور 8,000 روپے کی سیلری سے اب آپ 12 مہینے کا حساب لگا لیجئے کتنے روپے بنتے ہیں۔ سال کا اگر آپ 365 دن کا حساب لگاتے ہیں تو 96,000 روپے ایک سال میں ایک امام کر رہا ہے، کما رہا ہے۔ اللہ، شرم و حیا کی بات ہے یہ۔ یاد رکھیے، یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں میرا مقصد یہ نہیں ہے یہ تو امام اپنے لیے یہ امام صاحب ہیں تو یہ اپنے لیے ویڈیو بنا رہے، نہیں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ایک امام ہوں میں اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، نہیں، میرا مقصد یہ ہے
کہ اگر آپ ایک امام کو معقول تنخواہ دیں گے، 25 سے 30 ہزار روپے مہینے کی تنخواہ دیں گے، تو لوگوں کا ذہن اس تعلیم کی طرف کو بڑھے گا۔ شرم سے مرنے کی بات ہے یہ، شرم سے ڈوب مرنے کی بات یہ ہے کہ ایک بچہ جس کے تقریباً 25 پارے حفظ کے ہو چکے تھے، اس کی ماں نے اس کو اس لیے روک لیا پڑھائی سے کہ بیٹا اس تعلیم میں کچھ نہیں رکھا، اس تعلیم کو حاصل کر کے مسجد سے تو کیا کمائے گا؟ صرف 8 سے 10 ہزار روپے، اتنے پیسوں میں کیا آپ اپنے بچوں کے پیٹ کو پال لو گے؟ نہیں پال سکتے، تو آپ جا کر کے کچھ کام کریے۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم سے اس لیے دور کر دیا کہ اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد اگر تو مسجد جائے گا تو تجھ کو 8 سے 10 ہزار روپے کی تنخواہ ملے گی۔ افسوس ہم کو اسی چیز پر ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے لوگوں کے ذہن یہ بن چکے ہیں کہ اس تعلیم کو مت دو۔ لوگ ہم اس تعلیم کو حاصل کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے نہیں، ہم نماز پڑھانے کے آپ سے رقم نہیں لیتے ہیں، ہم بچوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، اس کی ہم کوئی قیمت نہیں لیتے ہیں آپ سے۔ نہ آپ نماز کی قیمت دے سکتے ہیں، نہ آپ تعلیم کی قیمت دے سکتے ہیں۔ وہ کیسے نہیں دے سکتے ہیں؟ سنیے، آج تک دنیا میں میرا چیلنج ہے، ایک نماز میں پڑھاؤں گا کہ اگر پوری بستی، پورا ہندوستان مل کر کے اس نماز کی قیمت نہیں دے سکتا۔ کیا ہے پتا اس کی نماز کی قیمت؟ اگر وہ نماز ہماری ادا ہو گئی تو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ کیا ساری دنیا مل کر کے جور لگا لے اور غلط کام کرتی رہے اور پھر اللہ کو راضی کرتے رہے؟ کیا اللہ راضی ہو جائے گا؟ نماز سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کی نماز کی یہ قیمت ہے۔ نماز پیسوں میں بکنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ہم جو تنخواہ لیتے ہیں، ہم جو آپ سے پیسہ لیتے ہیں، وہ اپنے وقت کا لیتے ہیں۔ جو ہم آپ کو وقت دے رہے ہیں، اپنے وقت کی ہم قیمت لے رہے ہیں آپ سے۔ دین کو ہم بیچ نہیں رہے ہیں، لیکن ہم اب اگر 24 گھنٹے آپ کی خدمت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آؤ گے اور ہم کو 10 ہزار روپے 8 ہزار روپے تھما کر کے چلے جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ امام کے بچے ہیں، امام کے بھی جو ہے اخراجات ہیں، امام جو ہے، امام کے گھر میں بھی خرچے ہیں، اور پھر لوگوں کے ذہن تو دیکھو پلیز اس ویڈیو کو پوری دیکھتے رہنا، انشاءاللہ آپ کا ذہن جو ہے وہ بن جائے گا۔ اس ویڈیو میں لوگوں کے پھر ذہن دیکھو، اوپر سے مسجد میں مصلی امام صاحب نے ٹیڑے پہ پڑھا دی، آج مسجد میں صفائی نہیں ہوئی، آج جو ہے امام صاحب جو ہے آج پتہ نہ کہاں چلے گئے۔ ارے امام کا نظر رکھی جاتی ہے بھائی۔ ایک امام فجر کی نماز پڑھ کر کے روز تعلیم دے رہا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، لیکن اس کا ذہن ایک انسان کا یہ بن چکا ہے کہ وہ صرف فجر کی ہی نماز پڑھتا ہے۔ امام جس کتاب سے وہ تعلیم دے رہا ہے، اگر وہ یہ دیکھ کر کے اس نے یہ تعلیم بند کر دی کہ یار میری تعلیم سے کوئی اثر نہیں ہو رہا، 2-4 دن رک کر دیکھتا ہوں، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام صاحب نے جو ہے تعلیم دینا بند کر دیا، کتاب کو پڑھنا بند کر دیا۔ دیکھو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہوا کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ گھر سے جب نکلتے ہیں تو وہ صرف اپنے ذہن کو یہ بنا کر کے نکلتے ہیں کہ امام صاحب مسجد میں ہے یا نہیں یہ دیکھ کے آنا ہے۔ نماز پڑھنے کی نیت سے نہیں نکلتے، بلکہ امام صاحب فجر میں کتاب پڑھیں گے یہ دیکھنا ہے، امام صاحب کس سے بات کریں گے، یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں لوگ جا کر کے۔ اتنی سخت اگر تم پابندی لگا بھی رہے ہو تو کم سے کم جس پابندی کو آپ تھوپ رہے ہو ایک امام کے اوپر، اور اوپر سے کہتے ہو یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، تو تاج کو جب آپ غلام بنا بھی رہے ہو تو غلامی کرنے کے کم سے کم اس کو 30-35 ہزار روپے مہینے کا تو دے دو میرے بھائی۔ امام کو غلام اگر بنا بھی رہے ہو تو پھر اس کو غلامی جیسے پیسے تو دے دو۔ ارے 8-7 ہزار روپے کون آتا، امام صاحب جی بتائیے فلاں جگہ مسجد خالی ہے، ہاں تو کیا کریں؟ ایک امام صاحب کی ضرورت ہے، اچھے سے امام صاحب ہو، بزرگی جو ہے ایسی ہونی چاہیے جیسے تاج الشریعہ والی، نیک پرہیزگار، اچھا، اور مقرر
ہاں امین القادری جیسے سید صاحب ہیں مقرر، ایسی تقریر ہونی چاہیے. مطلب تقریر تو چاہیے سید امین القادری والی، اور پرہیزگاری چاہیے تم کو تاج الشریعہ والی، اور تنخواہ چاہیے. اگر تنخواہ کی بات آئے تو پھر کیا چاہیے؟ دو گے کیا؟ پچھلے امام صاحب کو جو ہے ہم 5,000 دیتے تھے، اب کا جو ہے 5500 دے دیں گے. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت. ابے ایک امام کو تم سمجھ کیا رہے ہو کہ امام کے بچے نہیں ہوتے ہیں؟ کیا سمجھ رکھا ہے امام کو تم نے؟ میرے بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے لیے بنا رہا ہوں ویڈیو، نہیں، میں قوم کو، میرے دل میں قوم کا درد ہے، میں اس درد کو دیکھ کر کے بنا رہا ہوں. آج مدرسوں کی حالتوں کو دیکھ لو جا کر کے. مدرسوں میں بچے پڑھنے کے تیار نہیں ہیں. تعلیم کے وقت میں مدرسے میں جاؤ تو بچے درسگاہوں میں دکھائی نہیں دے رہے. پوچھا جاتا اگر مدرسے کے مدرسین سے بچے کہاں ہیں، کہا کہ اس سال تو اتنے ہی بچوں کا ایڈمیشن ہوا. کیوں؟ یہ پتہ نہیں مہنگائی کا دور ہے، پتہ نہیں کیوں لوگوں کے ذہن ایسے بن چکے ہیں کہ اس تعلیم میں کچھ نہیں رکھا. بند کرو. میں کہتا ہوں یہ تعلیم وہ ہے، اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد میں، اس تعلیم کو اگر آپ حاصل کرتے ہو تو انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن اپنے ذہن کو دین کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. دین کی طرف کو آؤ، اس سے دور مت بھاگو خدا را، ورنہ یاد رکھو نسلیں ہماری برباد ہو جائیں گی. آج ہماری بیٹیاں اپنے ایمان کو بیچ رہی ہیں. کون سی بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں؟ جن کے پاس میں دین کی تعلیم نہیں ہے. پھر وہی بات نکل کے آئے گی، کیونکہ دین کی تعلیم ہم حاصل نہیں کر رہے. دین کی تعلیم تبھی ہم حاصل کریں گے، ہمارا دین کی طرف کو ذہن تبھی بڑھے گا جب ہم اپنے اماموں کی خدمت اچھی کریں گے. لوگوں کے ذہن پہنچیں گے کہ اچھی خاصی معقول تنخواہ دی جاتی ہے اماموں کو، اگر ہمارا بیٹا پڑھ جائے گا، لکھ جائے گا تو اس کے بہانے سے ہماری جو ہے اللہ مغفرت بھی فرما دے گا، اور ہمارا بیٹا جو ہے وہ اپنا وقت دے کر کے اگر کہیں خدمت کرے گا تو اس کو اچھی خاصی سیلری بھی مل جائے گی. کوئی میری ویڈیو سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو دین کو بیچنے کی بات نہیں. میں دین کو بیچنے کی بات نہیں کر رہا، میں تو لوگوں کے ذہن کی بات کر رہا ہوں. کہ میں اس عورت کی بات کر رہا ہوں کہ جس کا معاملہ میرے سامنے خود پیش آیا کہ 25 پارے حفظ کرا دی، اس کو ہم نے محنت کرائی، لیکن اس کے باوجود بھی ساری چیز پر اس نے پانی پھیر دیا اور کہہ دیا کہ 8-10 ہزار روپے کی تنخواہ ملے گی. تو کیا پیٹ پالے گا اپنے بچوں کا خود کا؟ بتائیے. یہ ذہن ہے، ان ذہنوں کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر میری بات سے کسی کو کوئی تکلیف ہو تو خدا را اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، اور اگر اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.